بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 191، سورۃ الکہف۔ سورت کا یہ تیسرا حصہ ہے، الحصۃ الثالثہ، اور اس کے اندر تیسرے شبہے کا جواب ہے۔ شبہات اربعہ کا تذکرہ۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ اصحاب کہف عالم الغیب اور متصرف ہے، تو تفصیلی واقعہ اصحاب کہف کا ذکر کیا، اور ضمناً درمیان میں مختلف جوابات سے ان کو سمجھایا گیا کہ وہ عالم الغیب نہ تھے، متصرف نہ تھے۔ دوسرا شبہ کہ یہ اولیاء ہم کو خواب میں آتے ہیں اور ہمیں نقصان دیتے ہیں، تو جواب تھا کہ یہ شیطان ہے، اولیاء نہیں ہے۔ تیسرا شبہ کہ ایک شخص گزرا ہے زمانہ قدیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جس کو حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وہ بھی غائبدان تھے اور متصرف تھے، اور ان کی غائبدانی کی دلیل یہ ہے کہ اس نے کشتی کا ایک تختہ پھاڑا، تو اس کے پاس غیب کا علم تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو اس کشتی کو چھین لے گا اور غصب کرے گا۔ ایک لڑکے کو قتل کیا، تو وہ غائبدان تھے کہ یہ لڑکا کل ماں باپ کو کفر پر مجبور کرے گا اور تنگ کرے گا، اور یہ گستاخ ہے، اور یا یہ کافر ہے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ تو خضر علیہ السلام کو اس کا علم تھا، اس لیے اس کو قتل کیا۔ دیوار کو ٹھیک کیا کہ وہ دو یتیم لڑکوں کو جانتے تھے، اور ان کے ماں باپ جو ہے نا وہ نیک صالح تھے، اور وہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ یہ غیب کی چیزیں تھیں، دیوار کے نیچے خزانے کا علم ہو جانا، لڑکے کے کفر اور طغیان اور سرکشی کا علم، اور کشتی کا تختہ توڑ دینے سے کشتی کا محفوظ اور سلامتی کے ساتھ بچ جانا بادشاہ کے غصب سے، یہ غیبی علوم تھے، اور ساتھ ساتھ قدرت اور تصرف بھی تھا۔ تو اس شبہ کا جواب آخر میں آیت نمبر 82 کے اندر ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جو کارنامے کیے ہیں، تو خود حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ان کاموں کو عن امری، اپنے اختیار اور اپنے علم سے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، اور میرا اس میں کوئی علم نہیں تھا، اللہ نے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اس کو غیبدانی نہیں کہتے، اس کو انباء الغیب یا اخبار الغیب کہا جاتا ہے۔ غیب کی خبریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے اللہ کے حکم سے یہ کام میں نے کی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ، اپنے غلام سے، لا ابرح، کہ میں سفر نہیں چھوڑوں گا علم کا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ مجمع البحرین، پہنچ جاؤں مجمع البحرین کو، او امضی یا حقبہ، یا چلوں گا طویل زمانہ، علم سفر کے علم کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تقریر فرما رہے ہیں، اور غالباً یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جب صحرا سینا کے میدان تیہ میں لے کر آئے تھے، فرعون سے نجات حاصل ہوئی، تو اس وقت کی بات ہے۔ تقریر فرماتے اور بہت بہترین تقریر کی، جس سے لوگوں کے آنسو نکل آئے اور لوگ رونے لگے، دلوں کو تڑپا دینے والی تقریر تھی۔ تو کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑا عالم بھی اس وقت کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اور ظاہر بات ہے کہ پیغمبر سے کوئی بڑا عالم نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے کوئی بڑا عالم اس وقت اور نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے۔
بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تجھ سے بڑا عالم بھی ہے، جس کے پاس علوم باطنیہ بھی ہے، اور ہر قسم کا علم تیرے پاس نہیں ہے۔ گویا کہ یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی کہ انسان یہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں، کیونکہ کسی انسان کے پاس اگر کسی ایک چیز کا علم ہے تو ہر چیز کا علم تو نہیں ہو سکتا۔ علوم بھی مختلف ہے، ہر انسان کو کسی ایک علم میں مہارت ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے کو تیسرے علم میں ہے تو اس پہلے کو وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مجمع البحرین کے اندر جا، اور وہاں تجھ سے ایک بہت بڑے عالم ہے حضرت خضر، ان کی شاگردی اختیار کر، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تجھ سے بڑا عالم ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک غلام خادم کو لیا جن کا نام ہے یوشع بن نون، کیونکہ علم کے سفر کے ساتھ ایک ساتھی اور خادم ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِفَتَاهُ، اپنے غلام سے، لا ابرح مانا لا اترک السفر، کہ میں سفر کو نہیں چھوڑوں گا، مانا سفر کرتا رہوں گا، یعنی عزم ایسا مضبوط تھا کہ علم کے لیے جتنا طویل سفر ہو میں سفر کروں گا اور علم کو چھوڑوں گا نہیں۔ یا لا ابرح بمانا لا زال یزال، لا ازال کے ہے، لا ازال اسیر، میں ہمیشہ سفر کرتا رہوں گا۔ لا ابرح مانا لا اترک السفر، یا لا ابرح مانا لا ابرح اسیر، میں ہمیشہ سفر کرتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں مجمع البحرین۔ بحرین سے مراد بحیرہ فارس اور بحیرہ روم ہے، جن کے دونوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ، یعنی بحرین کے سنگم پر میں پہنچ جاؤں۔ اور بحرین سے ظاہری وہ دو دریا مراد ہے، باطنی طور پر بحرین سے مراد ایک بحر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جس کے پاس علوم شریعت ہے، علوم ظاہریہ ہے، اور دوسری طرف بحر جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، جس کے پاس علوم باطنیہ ہے۔ تو گویا کہ دو بڑے علماء تو کسی ایک عالم سے نہیں ہے، بلکہ مجمع البحرین جو علماء دو قسم کے، جس کے پاس علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ، اور اس طرح کا علم ہو، ایسے علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ گویا کہ یہ انتہائی علم کے لیے سفر ضروری ہے اور عزم بھی مضبوط ضروری ہے۔ او امزیا، یا میں چلوں گا، حقباً، حقب کہتے ہیں طویل زمانے کو، بڑا زمانہ، یعنی جی غیر متناہی زمانہ ہوتا ہے، جس کو ایک حدیث میں 2,88,00,000 سال کے سال تعبیر کیا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ مدتاً طویلاً کے معنی میں ایک مدت طویل تک سفر کرتا رہوں گا، جب تک مجھے عالم نہ ملا اس وقت تک میں سفر کروں گا اور مختلف علماء سے علم حاصل کروں گا۔ فلما بلغا، جب پہنچ گئے وہ خضر اور ان کے خادم، مجمع بینہما، ان دونوں سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ میں، یعنی سنگم پر، تو نسیا حوتہما، بھول گئے اس اپنی مچھلی کو، فاتخذ، پکڑ لیا، سبیلہ، اس مچھلی نے اپنا راستہ، فی البحر، سمندر کے اندر، سرباً، سوراخ، ایک سرنگ کر کے اس میں پانی کے اندر چلی گئی۔ مجمع البحرین میں جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے نیچے آرام فرمانے لگے اور سو گئے، اور خادم سے کہا آپ جاگیں اور مجھے اپنے وقت پر جگائیے۔ اس درمیان میں وہ تھیلے سے مچھلی نکلی اور اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پانی رک گیا اور درمیان سے ایک سوراخ بن گیا، اور اس سوراخ کے اندر وہ چلی گئی۔ مچھلی کا یہاں زندہ ہو جانا اس مچھلی کو بطور توخے اور ناشتے کے لیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ علامت بھی رکھی تھی کہ یہ حضرت خضر کے ملنے کی جگہ ہوگی، اور وہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ معنی یہ ہے کہ یہاں جاہل لوگ جو ہے وہ عالم بن جاتے ہیں، عامی آدمی بھی عالم بن جاتا ہے۔ نسیہ حوتہما، وہ دونوں اس مچھلی کو بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے بیدار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کا روب تھا، تو وہ یوشع بن نون بھی بھول گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے، اور دونوں آگے چلے۔
اور فاتخذ سبیلہ پکڑ لیا اس مچھلی نے سمندر کے اندر سربن، سرب کہتے ہیں سوراخ کو، یعنی پانی سائڈوں سے ٹھہر گیا اور درمیان میں ایک بالکل سوراخ بن گیا۔ فلما جاوزا، جب دونوں نے پار کر دیا اس سمندر کو، سمندر سے آگے چل کر دوسرے علاقے میں چلے گئے، قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے خادم سے کہا، آتنا غداءنا، لے آ ہمارا ناشتہ۔ غدا کہتے ہیں صبح کے ناشتے کو، یعنی وہ ناشتہ لیا۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً پہنچ چکی ہے ہم کو ہمارے اس سفر سے، یہ جو مجمع البحرین کے بعد جو سفر کیا ہے، نصباً تھکاوٹ، کیونکہ سفر بے مقصد تھا، کیونکہ مقصد جس جگہ کو پہنچنا ہے وہ تو وہ مجمع البحرین ہے، اور اس سے آگے جو سفر ہے یہ سفر بے مقصد ہے، اور جب انسان بے مقصد سفر کرتا ہے تو تھکاوٹ حاصل ہو جاتی ہے، اور جب تک مقصد تک سفر کرتا ہے تو انسان تھکتا نہیں ہے۔ لقد لقینا، یقیناً پہنچا ہے نہ ہم کو، من سفرنا، ہمارے سفر سے، ھذا یعنی یہ سفر جو کہ مجمع البحرین کے بعد ہے، نصباً معنی تھکاوٹ۔ قال یوشع بن نون نے کہا، ارائیتا، یہاں ارائیتا کا معنی کیا تو نے دیکھا ہے؟ یہ عام طور پر ارائیتا اخبرنی کے معنی میں ہے، لیکن یہاں اخبرنی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ قال ارائیتا کا معنی لیجئے، یا کیا آپ نے دیکھا ہے، اذا وینا، یعنی کیا آپ نے دیکھا جس وقت ہم نے پناہی حاصل کی، الصخرۃ، اس چٹان کے پاس، وہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا۔ اور فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا اس مچھلی کو۔ فوراً حضرت یوشع نے بہانہ پیش کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی ہیں، کہیں غصے میں آ کر مجھے سزا نہ دے۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور نہیں بلایا اس مچھلی کو مگر شیطان نے۔ مچھلی کو مراد ان اذکرہ کہ میں اس کو یاد کرتا، یہ ان اذکرہ ترکیب میں بدل بنتا ہے الشیطان انسانیہ سے، ہو ضمیر سے، یعنی نہیں بلایا مجھے اس کو، یعنی اس مچھلی کے یاد کرنے کو کہ میں اس کو یاد کرتا، مجھے یاد دلانا بھول گیا، مگر شیطان نے یہ بات بلائی ہے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، اور پکڑ لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر کے اندر، عجباً، اس حال میں کہ میں اس سے تعجب کرتا ہوں۔ یہ عجباً مفعول یہ حال بنتا ہے، یا مفعول مطلق ہے، معنی اتعجب عجباً، میں تعجب کرتا ہوں، تعجب کرنا، میں بھی اس سے بڑا حیران ہوں کہ اس نے سمندر کے اندر کیسا سوراخ اور راستہ بنایا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک، یہی جگہ ہے، ذالک یہی ہے، ما وہ جگہ، ما موصولہ ہے، ذالک ما یعنی یہ وہی جگہ ہے، کننا نبغی جس کو ہم تلاش کرتے تھے، اسی جگہ میں ہم نے حضرت خضر کو تلاش کرنا ہے۔ فرتدا، تو واپس ہوا، علی آثارہما، اپنے قدموں کے اوپر، قصصاً، نہ واپسی کرتے ہوئے۔ قصصاً کا معنی یقصان قصصاً، یعنی واپس ہو رہے تھے، قصصاً واپس ہونا۔ قصص کہتے ہیں اپنے پہلے قدم کے نشانات پر دوبارہ اسی نشان کے اوپر واپس آنا۔ تو فرتدا، واپس لوٹے، علی آثارہما، اپنے قدموں پر، قصصاً معنی واپسی کرتے ہوئے۔